بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی بھی موت سے نہ بچ سکی تو ہم انسانوں نے موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا اعمال کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ جب تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ کے گھر اپنا وقت گزار سکوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے باقی ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے۔ جب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری اور کمزوری کے حال میں دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد کے اندر بہت بڑا رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور ان کے چہرے پر پھیرتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس دوران مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے صرف یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ پیارے دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی اور پوری کائنات کے اندر اللہ کے محبوب اور پیاری شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں، تو آج ہم سب ذرا اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ موت کے وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ جب مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا رش بڑھنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آپ نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 کنووں کے 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے کہ اے لوگو، تمہیں شاید میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم کہ گویا میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں نہ لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں والے لوگ لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے، جیسا کہ انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اس کے پاس ہے، تو اس نے اسے چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، جبکہ اس جملے میں اس بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قطع کرتے ہوئے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا دفاع ان الفاظ میں کیا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور اس کا بدلہ میں نے اسے نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں اسے نہیں دے سکا، بلکہ اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترتے وقت امت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر پائے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ اپنے دانت مبارک سے اسے تر کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں جو آخری چیز گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ایک کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کو سن کر میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ کی خدمت میں آ کے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ اس نے کسی کی اجازت مانگی ہے اور نہ قیامت تک کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہونے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری لگنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے فخر حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسجد میں صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو مسجد آہوں سے گونجنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے کی طاقت بالکل نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو بھی شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، صبر اور برداشت کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا تو آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر گر پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے، کفار سے جہاد کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر منبر پر آئے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگو، جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دے دی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور کہا، میرے محبوب، آپ کو بھی موت آئی ہے اور ان سب کو بھی موت آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میں نے یہ سنا تو میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں یوں زمین پر گرا جیسے ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ہی متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔